نور مجسم ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات کو درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل فرمائیے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ یہود کی ایک جماعت جسے عیسوی کہا جاتا تھا، اس کا سردار عیسیٰ اصفہان تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر آپ صرف اہل عرب کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آپ نبی نہیں ہیں۔ ان کا اس آیت میں اللہ نے رد فرمایا
اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو واضح بیان کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، چاہے تم عیسائی ہو، موسائی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، مشرقی ہو یا مغربی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، تم سب کا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کو عام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پہلے انبیاء کرام خاص ملک، خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، دوسری قوموں پر ان کی اطاعت کرنا فرض نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا علم اور ہے، میرا کچھ اور، آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور مجھ پر آپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، میں بہت سے کاموں میں آپ کی مخالفت کروں گا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکے گا۔ یہ 15 سپارے کے آخر اور 16 کے آغاز میں یہ واقعہ موجود ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ میری کچھ باتوں پر اعتراض کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ ساتھ لے لیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ ساتھ چلے، پھر پورا واقعہ جو وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے جس کشتی پہ سفر کر کے آپ دوسرے کنارے پہ پہنچے، آپ نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو عیب والا بنا دیا، عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو اس نے فری میں ہمیں یہ وہ کنارے پہ پہنچایا ہے، کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے اسی کشتی میں سوراخ کر کے اس کو عیب دار عیب لگا دیا ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ مجھے میری مخالفت کریں گے، اعتراض کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اب نہیں کروں گا، مجھے ساتھ رہنے دیں۔ پھر آگے چلے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا چھوٹا سا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی اور اس کو مروڑ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، چھوٹے سے بچے کو آپ نے قتل کر دیا بلا وجہ۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ اعتراض کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ نہیں کریں گے، مجھے ساتھ رکھیں۔ پھر چل پڑے، آگے ایک بستی آئی، وہاں پر ایک دیوار، بہت بڑی دیوار تھی اور موٹی دیوار گرنے والی تھی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مل کر اس بڑی دیوار کو جو ہے وہ درست فرمایا اور وہاں سے چل پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بستی والوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، کھانے تک نہیں پوچھا، اور آپ نے بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی ان کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ اور میرے اندر درمیان جو ہے وہ جدائی ہے۔ پھر آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی، یہ جو تینوں واقعات ہوئے، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور یہ دیوار کھڑی کرنا، پھر سیدنا خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی جو حقیقت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی تاکہ ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنا موسیٰ علیہ السلام کی آپ پہ فرض نہیں تھی، یعنی ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، کئی ہزار نبی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کراچی کا نبی اور ہوتا، لاہور کا اور ہوتا، پشاور کا اور ہوتا، سندھ بلوچستان کا اور ہوتا، اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا اللہ نے نبیوں کو، ایک علاقے دیے ہوئے تھے، تم فلاں قوم میں، فلاں بستی میں تم نے تبلیغ کرنی ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے اور میرا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخصوص قوم کی طرف، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص ملک کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اے لوگوں میں تمام کی طرف سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، وہ زمین والے ہو آسمان والے ہوں، آسمانوں سے اوپر ہوں زمینوں کے نیچے ہوں، سب کا اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات ظہری میں ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں آپ پھر زمین پہ تشریف لائیں گے، چوتھے آسمان پر آپ جلوہ افروز ہیں، اور پھر جب آپ آئیں گے تو آپ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی اپنی ایک شریعت تھی، لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ چکا، آپ کی شریعت نافذ ہو چکی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ شریعت محمدی پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا کو سب کا رسول نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور امت جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب کے لیے ہے، یعنی دعوت آپ نے سب کو دی ہے، اسلام کی طرف آپ نے سب کو بلایا ہے، یہ ہے امت دعوت۔ اور جس نے سرکار کی دعوت کو قبول فرمایا، آپ پہ ایمان لے آیا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، تو وہ امت اجابت میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہم الحمدللہ امت اجابت میں سے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کا ثواب صرف انسانوں کے لیے ہے، دوزخ کا عذاب صرف جنات اور انسانوں کے لیے ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، باقی مخلوق کے لیے ان دونوں میں سے کچھ نہیں، اور شرعی احکام کے مکلف صرف انسان اور جنات ہے، باقی مخلوق فرشتوں وغیرہ پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی فرشتوں پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی حضور پاک کے امتی ہے۔ تو شریعت کن پہ لاگو ہوتی ہے؟ انسانوں پر اور جنات پر، تو یہ شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ تو یہ باقی جو مخلوق ہے اس پر شرعی احکامات لاگو تو نہیں ہوتے، وہ مکلف تو نہیں ہوتے، لیکن ساری مخلوق پر، انسان جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے جو شرعی احکامات کی پابند نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، حضور نبی کریم کی اطاعت اور حضور نبی کریم کی نبوت اور رسالت میں ایمان لانا ہر کسی پر فرض ہے۔ شرعی احکامات کے پابند نہیں ہو، لیکن سرکار کی تعظیم سب پہ واجب ہے، فرشتوں کے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے، چرندوں پرند سب کے لیے، چاند سورج زمین ہر چیز پہ سرکار کا ادب جو ہے وہ کرنا ضروری اور لازم اور ملزوم ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں، اسی لیے کنکریوں نے، پتھروں نے، درختوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور حضور نبی کریم کے حکم پر درخت چل کر آئے، اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اشارے سے آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیا، پایا جو اشارہ انگلی کا 2 ٹکڑے فلک پہ چاند ہوا، پایا جو اشارہ انگلی کا 2 ٹکڑے فلک پہ چاند ہوا، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جس نے ہمارے دلوں کو جلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن اٹھا کے دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔
اور جو امت اجابت ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، وہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو سرکار کی عظمتوں کے قائل ہیں، سرکار کی ایمان لانے کے بعد تعظیم کرتے ہیں، وہی لوگ ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اب کوئی کافر، یہودی، عیسائی اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور رسول اللہ کا انکار کر دے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور نبی ہے، عیسائی لوگ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، مر جائیں تو وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مومن ہیں، مواحد ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا پیریڈ ہے، وقفہ ہے بیچ میں، کوئی رسول نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد 571 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جو دو نبیوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، جس میں بظاہر کوئی نبی نہیں ہوتا، اس وقت جنت میں داخلے کے لیے صرف اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہوتا ہے، یعنی شرک نہ کرتا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اس کو مواحد کہتے ہیں، اور اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم کے والدین چونکہ حضور نبی کریم کے اعلان نبوت سے پہلے وصال کر گئے تھے، لہٰذا وہ اصحاب فطرت میں سے ہے، لہٰذا ان کا ایمان تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہٰذا وہ مواحد تھے۔ بلکہ چند احادیث کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ فرمایا اور ان کو اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، یعنی حضور نبی کریم کے والدین قطعی جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف جو وہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس آیت کے اللہ نے فرمایا ناس، یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ ناس بنا ہے نیوس سے، جس کا معنی ہے حرکت اور جنبش کرنے والی چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حرکت کرنے والی چیز ہے، آپ سب کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو رسول الثقلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں کے رسول، یعنی جنات کے بھی رسول ہیں اور انسانوں کے بھی رسول ہیں۔ حضرت ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ اونٹ لے کر جنگل میں گیا تو میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں نکلا اور ایک وادی میں اپنے اونٹوں کو پا لیا۔ میں چونکہ تھک چکا تھا اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے لگا، اور عادت اور اس وقت کے رواج کے مطابق میں نے کہا، یعنی دعا پڑھی ہے، نعوذ بعزیزی ھذا الوادی، یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں اس وادی کے بڑے جن سے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ جنات سے جو وہ پناہ مانگتے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، اللہ کے ساتھ پناہ مانگ جو عظمت، جلال اور فضل و کرم کا مالک ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا، جاء رسول اللہ ذو الخیرات بیسرب یدعو الی النجات، تو رسول اللہ کے پاس چلا جا جو مدینے میں رہتے ہیں اور نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اس کو غیب سے یہ کہا گیا کہ تم مدینے میں جاؤ اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو ابن فاتح کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میرے یہ اونٹ کوئی میرے گھر تک پہنچا دے تو میں پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ اونٹوں کی حفاظت کون کرے گا پھر؟ تو اس جن نے کہا جو آواز دے رہا تھا چھپ کر، اس نے کہا تو رسول اللہ کے پاس چلا جا، میں تیرے اونٹ تیرے گھر پہنچا دوں گا۔ لہٰذا ابن فاتح کہتے کہ میں مدینہ شریف میں آیا، اور جب میں اپنی وہاں اونٹنی باندھنے لگا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے
اور انہوں نے کہا اے ابن فاتح تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. یعنی وہ کہاں سے چلے، کس جنگل سے چلے، میرے آقا مدینے میں دیکھ کے سارے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ابن فاتح باہر آیا ہوا ہے اور اپنی اونٹنی جو ہے وہ باندھ رہا ہے. آپ نے ابو ذر غفاری کو بھیجا، وہ دوڑے آئے، کہا تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں. اور میرے آقا نے جو ہی ابن فاتح کو دیکھا کہا ابن فاتح جن نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا تیرے اونٹ تیرے گھر اس نے پہنچا دیے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ حیا نہیں. تو یہ کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہو گیا. ایک اعرابی دیہاتی شخص سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. تو اس اعرابی اس دیہاتی نے کہا کہ اے محمد تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اس کو کہو کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں. وہ اعرابی وہ دیہاتی گیا، اس درخت سے کہا کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں. اب وہ درخت ہلا دائیں بائیں اور زمین چیرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار کو سلام عرض کیا. پھر میرے آقا سے اجازت لے کے واپس وہ چلا گیا اپنی جگہ پر. جب یہ سرکار کا معجزہ دیکھا تو اس اعرابی نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت یعلہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. راستے میں سرکار نے آرام فرمانا چاہا، میں بھی استراحت ہو گیا، آپ لیٹ گئے، چادر اوپر تان لی آپ نے، چہرے پہ بھی چادر ڈال لی. کہتے ہیں میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا رہا. کہتے ہیں میں نے عجیب بات دیکھی، دور ایک درخت تھا وہ ہلا، حرکت کی، جنبش کی، اور زمین چیرتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا اور سرکار کے قدموں میں وہ جھک گیا. جھکنے کے بعد صرف سیدھا کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ہوا. اور کہتے ہیں سرکار جب بیدار ہوں گے تو میں یہ عجیب واقعہ آپ کو بیان کروں گا. جو ہی میرے آقا نے آنکھیں کھولیں، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں بھی جو واقعہ ہوا ہے. بڑے حیران ہو کے یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذنت ربہا ان تسلم علیہ، اس درخت نے جب مجھے یہاں محو استراحت دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی. کس کی؟ ان تسلم علیہ، کہ مجھے سلام کرے. فَأَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اذن دیا، اجازت دی، لہٰذا یہ میری بارگاہ میں آ کے صلاۃ والسلام عرض کے واپس چلا گیا. تو درخت بھی آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی بات کو ماننے والے. اسی طرح ایک شخص جمعے کے دن سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، میرا کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، پانی نہیں ہے، بارش کے لیے دعا فرما دیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. بارش کے لیے، دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے، صحابہ کہتے ہیں بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا. جو ہی میرے آقا نے دعا کے لیے اپنے زبان مبارک کھولی، کہتا ہے کوئی ادھر سے بادل آ رہا ہے، کہ ادھر سے بادل آ رہا ہے. اور سرکار جب خطبہ ختم کر کے ممبر سے نیچے اترنے لگے تو آپ کی داڑھی سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا. جمعے کو بارش ہوتی رہی، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، سوموار کو بارش، منگل کو، بدھ کو، جمعرات، جمعے کو بارش. صرف سرکار پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. پھر شخص کھڑا وہی کھڑا ہوا یا کوئی اور کھڑا ہوا، قال کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، مال تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئے. فرمایا پچھلے جمعے بھی یہی بات کی گئی تھی، آج پھر یہ بات کی جا رہی ہے، ہوا کیا؟ قال کیا یا رسول اللہ اب تو اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ سب ڈوبنے لگ گئے ہیں، مہربانی فرمائیں بادلوں کو واپس بھیجیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انگلی کا اشارہ فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، فرمایا ہمارے اوپر نہ برسو، ہمارے ارد گرد برسو. اور جس طرح میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں بادل ادھر چلے جاتے تھے. اور مفسرین فرماتے ہیں، شارحین حدیث کہ پورا ہفتہ بارش کیوں ہوتی رہی، وہ رکی کیوں نہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں رکی کہ اس بارش کو میرے آقا نے بلایا تھا. جب تک میرے آقا اس کو اجازت نہ دیتے کبھی وہ واپس جا ہی نہیں سکتے تھے. بلکہ میں نے
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پاک سنی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران، غالباً جنگ بدر کے دوران، میرے آقا جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، تو سرکار بیٹھی ہوئے تو آپ مسکرائے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، کس بات میں مسکرائے ہیں؟ فرمایا کہ جو فرشتے میری مدد کے لیے اللہ نے بھیجے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبرائیل بھی اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبرائیل میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو یا ویسے ہی آ گئے ہو؟ کہ تمہیں مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، فوجی بنا کر بھیجا تھا، کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر واپس آئے ہو یا خود ہی آ گئے ہو واپس؟ ہر کہ یا رسول اللہ سرکار سے اجازت تو نہیں، ویسے ہی آ گیا ہوں. جس کام کے تمہیں بھیجا گیا تو بے شک وہ کام ہو چکا، مسلمانوں کی مدد ہو چکی، فتح ہو چکی، لگا تمہیں رسول اللہ کی خدمت کے لیے بھی بھیجا تھا، کیا ان سے اجازت لی ہے؟ ہر کہ یا رسول اللہ اجازت تو نہیں لی. تو اللہ نے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے سامنے جبرائیل آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب اجازت ہے چلے جائیں؟ تو میں نے اس کو اجازت کی، ہاں اب تم چلے جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں، 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں. زمین پر میرے صدیق اور عمر وزیر ہیں، آسمانوں پر سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل میرے وزیر ہیں. وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی سلطنت ہوتی ہے، جس کی بادشاہت ہوتی ہے، وزیر اس کے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور آپ کی حکومت زمین پر بھی ہے. سراقہ بن مالک جو سرکار کی تلاش میں ہجرت کی رات اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا، کیونکہ کافروں نے اعلان کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پکڑ کے لائے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے انعام کے طور پر. اور عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، تو 100 اونٹ انعام کے لاج میں. سراقہ بن مالک جو بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، وہ بھی تلاش میں نکلا تو سرکار کو اس نے پا لیا، دیکھ لیا. تو آپ کو پکڑنے کے جب آگے بڑھا تو میرے آقا نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے. تو گھوڑے کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا، وہ دھنسنا شروع ہو گیا. اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے پھر معافی مانگی، میرے آقا نے معاف کر دیا. پھر اس نے دوبارہ وہی حرکت کی آگے بڑھنے کی، پکڑنے کی. میرے آقا نے پھر حکم دیا، 3 مرتبہ زمین نے اس کو پکڑا اور معافی مانگنے میرے آقا نے پھر معاف کر دیا. 4تھی مرتبہ پھر میرے آقا نے فرمایا سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور کیسر و کسرا کی حکومتیں فتح ہوئیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے جو سونے کے کنگن تھے تو سراقہ بن مالک کو پہنائے اور کہا کہ جو رسول اللہ نے پہلے فرمایا تھا آج اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا کی حکومت اللہ نے ہر چیز پر، زمین پہ آپ کی حکومت، آسمانوں پہ آپ کی حکومت، بادلوں پہ آپ کی حکومت، سورج پہ آپ کی حکومت. ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا مولا علی کے لیے، میرے آقا نے اشارہ کیا تو واپس آ گیا. اور میرے آقا کے اشارہ کرنے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بےتاب تھا. کب میرے آقا اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جہاں تک فرماتے ہیں، سرکار کے چچا جان صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ کی کچھ ایسی ادائیں دیکھتا تھا جو آپ کے نبوت کی دلیل ہوتی تھی. میرے آقا نے فرمایا چچا جان وہ کیا؟ کہا جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، جھولے میں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ جدھر آپ انگلی کا اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا تھا. چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یعنی آپ نور ہیں تو کھلونا بھی اللہ نے نورانی عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن اس سے تعجب والی اور بات بتاؤ. بیٹے اس سے کیا تعجب والی بات ہوگی؟ فرمایا میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی میری ولادت نہیں ہوئی تھی. فرمایا میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا لیکن لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا۔ اسی طرح معراج کی رات جب صبح واپس آئے تو کفار مشرکین نے نشانیاں مانگی، بیت المقدس کی نشانیاں مانگی، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں۔ میرے آقا نے ساری نشانیاں ان کو بتا دی، جو سوالات کے سب کے سوالات دے دیے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا ایک قافلہ جب ملک شام کیا ہوا ہے وہ بدھ کو یہاں مدینے میں واپس پہنچ جائے گا۔ اب ہوا کیا، بدھ کا دن گزرنے والا تھا، آخری لمحات تھے، سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن قافلہ مدینے کے حدود میں داخل نہیں ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو دیکھا کہ غروب ہونے والا تھا، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا تو سورج جہاں پہ تھا اللہ نے سورج کو چلنے سے روک دیا، جب تک وہ قافلہ مدینے میں داخل نہیں ہوا سورج غروب نہیں ہوا۔ اس سے بے شمار واقعات ہیں۔ میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتا ہے ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ میں مکہ شریف سے گزر رہا تھا تو ہم جس پہاڑ سے گزرتے تھے ایک آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی سلام کرنے والا نظر نہ آیا تو میں نے عرض کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کو سلام عرض کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو پتھر پڑا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کا نام ہے زقاق الحجر۔ کیا نام ہے اس کا؟ زقاق الحجر۔ میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن جب بھی میں ادھر سے گزرتا تھا یہ مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا کرتا تھا اور آپ بھی سلام کرتا ہے۔ شجر حجر، ابو جہل کنکریہ لے کے آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ فرمایا میں بتا دوں یا تیری جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ تو اور عجیب بات ہو جائے گی، اگر یہی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم کو یہ پتا تھا ابو جہل کی جو مٹھی ہے وہ خالی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جو اندر ہے وہ میری فرما بردار بھی ہے، میری نافرمان نہیں ہے۔ میں جو کہوں گا کہ یہ میری بات مانے گی بھی صحیح، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتا کہ میں کون ہوں۔ اچھا یہ تو رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، غیب جاننے والے ہیں اللہ کی عطا سے، ان کو تو پتہ چل گیا کہ کنکریاں اس کے اندر مٹھی کے اندر ہیں۔ کنکریوں کو کس نے بتایا کہ باہر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو اندر بند ہے مٹھی کے اندر۔ کنکریوں کو کس نے بتایا کہ باہر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو معلوم ہوا کنکریوں کو جب میرے آقا نے یہ کلام ارشاد فرمایا، اے ابو جہل میں بتاؤں کہ میں کون ہوں یا وہ بتائے تیری مٹھی میں کہ میں کون ہوں؟ آپ کے یہ جملے نور بن کر اس کی مٹھی میں داخل ہوئے اور ان پتھروں کے اندر جان داخل ہو گئی، ان کے اندر نور آ گیا اور وہ بولنے لگے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کیا، مٹھی کھولی، کنکریاں پھینکی، وہ ساری کنکریاں سرکار کے قدموں میں آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں اگر تم کفار کے ظلم کے پاس رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرو گے تو مقام کہاں ملے گا؟ سرکار کے قدموں میں ملے گا۔ وہ کافر کی گرفت میں تھی کنکریاں، لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو مقام کہاں ملا؟ سرکار کے قدموں میں۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ تو ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر حکومت ہے، چاند سورج زمین حجر شجر ہر چیز، اور لکڑیاں پتھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے جی؟ عبد الرحمن۔ اصل نام شاید کئی بندوں کو نہیں پتا ہوگا، ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کو بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو ان کی گود میں ایک بلی کا بچہ آ گیا۔ بلیوں کا لگاؤ تھا ان کا لگاؤ بلیوں کے ساتھ تھا، تو چھوٹا بلی کے بچہ، ہریرہ کہتے ہیں چھوٹے بلی کے بچے کو، تو وہ ان کی قمیض کے نیچے کرتے کے نیچے اچھل کود کرنے لگا ہوا تھا، تو ان کی توجہ تھوڑی ہٹ گئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے ادھر توجہ کر۔ اور صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا کہ سرکار بیان فرماتے تو ایسے ساکت ایسے جامد ہو کے بیٹھ جاتے کہ پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جایا کرتے جیسے یہ خشک لکڑی ہے کوئی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا یا ابا ہریرہ، تو تب سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا اور دنیا میں اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام کو زیادہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں آپ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ
سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، مہربانی فرمائے کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا حافظہ مضبوط کر دے، آپ نے کوئی نسخہ نہیں بتایا کہ چلو بادام کھایا کرو، یہ کھایا کرو حافظہ مضبوط، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں اور سرکار کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا حافظہ مضبوط کر دیں، میرے آقا فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھا دی زمین، میرے آقا نے ایسی مٹھی باندھ کی، ایسے کیا 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ 3 مرتبہ ایسے کیا، فرمایا ابو ہریرہ چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں وہ چادر اپنے سینے کے ساتھ لگائی، فرماتے ہیں اس کے بعد خدا کی قسم ایک لفظ تو کیا ایک حرف بھی میں سرکار کا نہیں بھولا۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ ایک مرتبہ چند کھجوریں لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 15 یا 16 غالباً تھی، اور ایک تھیلی کے اندر تھی، توشہ دان کے اندر، ہر کہ یا رسول اللہ ایک کی برکت کی دعا فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس کا منہ نہیں کھولنا، اس توشہ دان کا تھیلی کا منہ نہیں کھولنا، جب تمہیں کھجوریں چاہیے ہاتھ ڈالنا اور نکال لیا کرنا۔ کھجوریں کتنے 15 یا 16 تقریباً، جب تمہیں چاہیے کھجور لے لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی بھوک لگتی میں کھجور ہاتھ ڈالتا، کھجور نکال 5 10 15 ابھی جو چاہیے میں کھا لیتا، اور صدقہ خیرات بھی کرتا، اور کہتے ہیں میں نے کئی من اس میں سے نکال کے صدقہ خیرات کر دی تھی۔ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، کہتے ہیں اسی دوران کیونکہ بلوائی جو تھے وہ گھروں گھروں کی تلاشاں لے رہے تھے، اور اسی افراتفری میں کہتے ہیں میرے 2 نقصان ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے، کہتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس بھگدڑ میں میری وہ تھیلی بھی گم ہو گئی، اور آپ فرماتے ہیں کئی 100 من میں نے کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کی، اور کئی میں نے کھجوریں کھا بھی لی تھی۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کرم، آپ کا جود۔ تو میرے آقا کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔